السلام علیکم، ویلکم ٹو الفا جینومکس۔ ہم انڈسٹریل مائکرو بایولوجی کی لیکچر سیریز میں آج جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے میوٹاجینیسس۔ میوٹاجینیسس بھی ایک اسٹرین امپروومنٹ کا کنونشنل ٹول ہے۔ میوٹاجینیسس کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی جین میں میوٹیشن کاز ہو جانا، کسی ڈی این اے میں میوٹیشن کاز ہو جانے کو میوٹاجینیسس کہا جاتا ہے۔ میوٹیشن کیا ہوتی ہے؟ میوٹیشن اگر کسی ڈی این اے میں فزیکلی کوئی چینج آ جائے تو اس کو میوٹیشن کہا جاتا ہے۔ یہ فزیکل چینجز کیوں آتی ہے؟ کبھی کچھ نیوکلیوٹائڈز کی ایڈیشن کی وجہ سے، یا ان کی ڈیلیشن کی وجہ سے، یا پھر ان کی انورژن کی وجہ سے، یا پھر کچھ ڈی این اے کا پارٹ ایک جگہ سے بریک ہو کے کسی اور جگہ جا کے اٹیچ ہو جائے۔ ان ساری وجوہات کی بنا پہ کسی بھی ڈی این اے میں یا کسی بھی جین میں میوٹیشن آ سکتی ہے، یا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ چینجز آ گئی ہیں۔ انڈسٹریل مائکرو بایولوجی میں میوٹیشن کیسے امپورٹنٹ ہے؟ اصل میں جب کسی مائکرو آرگینزم کے جینیٹک میک اپ میں کچھ چینجز آتی ہیں تو اس کی وجہ سے کچھ کیریکٹرسٹکس اس میں ایڈ ہو سکتے ہیں اور کچھ کیریکٹرسٹک اس سے ڈیلیٹ ہو سکتے ہیں۔ اس چیز کو ہم اپنے فائدے کے لیے ایسے استعمال کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ کیریکٹرز ایسے ریکوائرڈ ہیں اپنے آرگینزم میں تو میوٹیشن ہمیں فائدہ دے دیتی ہے۔ اور کئی دفعہ کچھ ایسے کیریکٹرز ہوتے ہیں جیسے کسی پروڈکٹ کا کوئی کلر ہے یا کوئی اسمیل ہے، یا کچھ ایسی کیریکٹرز یا کچھ ایسی پراپرٹیز ہمارے پروڈکٹ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں جو ہم نہیں چاہتے، میوٹاجینیسس کی وجہ سے ہم ان پراپرٹیز کو ریموو کر سکتے ہیں۔ میوٹیشن کا جو پروسیس ہے یہ نیچرل بھی ہو سکتا ہے اور یہ انڈیوسڈ بھی ہو سکتا ہے۔ نیچرلی بھی میوٹیشن عام طور پہ ہو جاتی ہے، اور بعض دفعہ ہم خود میوٹیشن کاز کرواتے ہیں ڈفرینٹ کیمیکل سے یا ڈفرینٹ ریڈیشن سے۔ لیکن ایک میوٹنٹ اسٹرین کی اپروول انڈسٹری میں یوز کرنے کے لیے کمپیریٹیولی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو آ جینیٹک انجینئرڈ اسٹرین۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میوٹیشن عام طور پہ اتنی اسٹیبل نہیں کنسیڈر کی جاتی۔ میوٹنٹ اسٹرین کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بعد میں ایزیلی ریورٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اپنے فائدے کے لیے میوٹیشن کو یوز کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہم خود میوٹیشن کاز کرا سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم ڈفرینٹ میوٹیجنس کو یوز کرتے ہیں۔ میوٹیجنس جیسے کہ میں نے ڈسکس کیا کہ فزیکل میوٹیجن بھی ہو سکتے ہیں جن میں الٹرا وائلٹ ریڈیشن، جی اینڈ ایکس ریڈیشن بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ کیمیکل میوٹیجنس بھی ہوتے ہیں جیسے ایتھین، میتھین سلفونیٹ، نائٹروسو میتھائل گوانیڈین، نائٹرس ایسڈ اینڈ ایکٹریڈین مسٹرڈ۔ یہ سب کیمیکل میوٹیجنس کی اگزامپل ہیں جو بھی کسی بھی ڈی این اے میں کچھ چینجز کاز کر سکتی ہیں۔ یہ میوٹیجنس جو ہوتے ہیں یہ ڈی این اے میں ڈفرینٹ چینجز کاز کرتے ہیں، جیسے کہ یہ جو نیوکلیوٹائڈ ہوتے ہیں ہمارے کسی بھی بیکٹیریا کے ڈی این اے میں، اس میں کئی دفعہ بیس پہ سبسٹیٹیوشن آ جاتی ہے، یعنی کہ کچھ نیوکلیوٹائڈس کی جگہ کو دوسرے نیوکلیوٹائڈس ایڈ ہو جاتے ہیں، یا پھر کچھ ایسے نیوکلیوٹائڈ انسرٹ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پورے کا پورا جین چینج ہو جاتا ہے، یا پھر ایک بہت بڑا پارٹ اگر ڈی این اے کا نیوکلیوٹائڈس کا ریموو ہو جائے تو اس قسم کی چینجز جو ہے یہ میوٹیجن کاز کرتے ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ چینجز ہمارے بینیفٹس میں بھی جاتی ہیں اور بعض دفعہ یہ ہمارے ایڈورس بھی جا سکتی ہیں۔ میوٹیجن کے پروسیس کو عام طور پہ کس وجہ سے یوز کیا جاتا ہے؟ کئی دفعہ ہمارے پروڈکٹ میں کوئی انڈیزائربل کیریکٹرسٹک ہوتا ہے، یا پھر ہمارے پروسیس میں کوئی انڈیزائربل کیریکٹرسٹک ہوتا ہے اور ہم اس کو اگر ریموو کرنا چاہیں تو اس کیس میں میوٹیشن بہت ہمارے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اسٹرین بہت زیادہ اماؤنٹ میں پروڈکٹ بنائے تو آپ اس کا جو کنٹرول میکینزم کے جینز ہیں اس کو ڈیلیٹ کر کے یا اس میں آلٹریشن کر کے اس کے کنٹرول میکینزم کو چینج کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا اسٹرین بہت زیادہ پروڈکٹ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ٹریڈیشنل میتھڈ کی بات کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سٹارٹ میں جو پینیسیلیم کرائسوجینم کی مدد سے پینیسیلین بنائی جاتی تھی اس میں یلو کلر ہوتا تھا، اور سائنٹسٹ نے ڈفرینٹ میوٹیجنس کو یوز کر کے میوٹیشن کاز کرائی، جس کی مدد سے وہ والے جینز جو کہ کرائسوجینین
پروڈیوس کرتے تھے جو کہ پینیسلین کو ایک یلو کلر دیتا تھا، وہ ریموو ہو گیا، اور اس کی یہ ایک چیز ایسی تھی کہ جو ایک انڈیزائریبل کیریکٹر ہمارے پروڈکٹ میں آ رہا تھا، ہم نے اس کو میوٹیشن کی مدد سے ریموو کر دیا. تو یہ ایک بہت مین ایگزامپل ہے کہ آپ کیسے میوٹیشن کو اپنے فائدے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ سائنٹسٹ نے ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹس ایسے بھی کیے جس کی مدد سے انہوں نے ڈفرینٹ میوٹیشن کاز کروا کے ڈفرینٹ کنٹرول سسٹم جو ہوتا ہے یا پھر کنٹرول پروسیسز جو ہوتے ہیں کسی بھی جین کے، اس کو افیکٹ کیا، جس کی مدد سے پروڈکٹ بہت زیادہ اماؤنٹ میں پروڈیوس ہونا شروع ہو گیا. اور پینیسلین کے کیس میں بھی سائنٹسٹ نے انہی میتھڈس کے ذریعے اپنے پینیسلین کے پروڈکٹ کو انہانس کرنے کے بہت کامیاب ایکسپیریمنٹ کیے. تو that was a very short video and it was about mutagenesis or the mutation that we cause in our different strain، اور کیسے ہم میوٹیشن کو اپنے پروڈکٹ امپروو کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. یہ تو ایک اولڈ اینڈ کنونشنل میتھڈ تھا، لیکن اب جو نیو میتھڈ یوز ہوتا ہے انڈسٹری میں وہ ہے جینیٹک انجینئرنگ آف مائکرو آرگینزم، جو کہ بہت لیٹسٹ ٹیکنیک ہے کسی بھی اسٹرین کی امپروومنٹ کے لیے، اور یہ ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. So if you like our video, please subscribe to our channel and click on bell icon for further notification. Thank you.